کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو ایک بڑھیا بھی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال اس نے بار بار تکرار کیا تو آپ اس کو ناراض ہو کے اس کو ڈانٹ دیا آپ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ نوح آپ میرے بندوں کو ڈانٹتے ہیں. تو اب اس کی دلجوئی کے لیے آپ ایک کام کریں کہ آپ خود جائیں اور اس کو کہیں کہ اب تجھے نہیں آنا ہے، میں خود ہی آؤں گا، جب طوفان آئے گا تو تجھے لینے خود ہی آ جاؤں گا، اب تو اپنے گھر بیٹھی رہے، میں آؤں گا. اور طوفان آیا اور آپ کل سن چکے ہیں پرسوں کے دن کہ 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی. کتنے مہینے تک؟ رجب کی 6 تاریخ سے محرم کی 10 تاریخ تک 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی. پہاڑ پہ بیٹھنے والے ڈوب گئے، لیکن جب کشتی جودی پہاڑ سے لگی اور حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا تو کہ دیکھیں تو صحیح بڑھیا کا حال کیا ہے. تو جب آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بڑھیا کی کٹیا موجود ہے، بڑھیا کی جھوپڑی موجود ہے، پوری دنیا کا سب ختم ہو گیا، بڑھیا کی جھوپڑی موجود. یہ روایت تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ بڑھیا کی جھوپڑی موجود تھی اور وہ نماز میں تھی. حضرت نوح اس کو بول گئے تھے کہ میں تجھے لینے آؤں گا، اور جب آپ گئے تو وہ نماز میں تھی. اس نے سوچا کہ نوح علیہ السلام کے آنے تک 2 رکعت پڑھ لوں، اور وہ نماز میں تھی. حضرت نوح علیہ السلام جب جا کر کے کھڑے ہوئے تو اس نے نماز مختصر کی اور سلام پھیر کے کہا کہ کیا طوفان آ گیا، چلنا ہے؟ کہا وہ آ کے چلا بھی گیا. کہا آپ گئے تو میں نماز شروع کر دی تھی میں نے، اور ابھی میں نے نماز مکمل بھی نہیں کی اور طوفان آ کے چلا بھی گیا. فرمایا 6 مہینے تک طوفان رہا. دیکھو قدرت کی شان، دیکھو کہ ادھر اس کی 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی اور ادھر 6 مہینے مکمل ہو گئے. یعنی اللہ چاہے تو نیکوں کے لیے 6 مہینے کو وہ سیکنڈوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور معراج میں اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ارے ان کو کہو جب وہ بڑھیا کی 2 رکعت ادھر 6 مہینے سے بڑھ جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے اگر زمانہ سمٹ آئے تو بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی شان ہی نرالی ہے. کہاں وہ بڑھیا کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بڑھیا تو حضرت نوح کی امتی ہے، وہ امت محمدیہ کے بھی برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. اور حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی کے مرتبے کے برابر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں بس جھکا رہے، خدا کی عبادت میں جھکا رہے، ایمان پر رہے، صداقت پر رہے، حقانیت پہ رہے. انشاءاللہ کبھی اس کو مصیبت نہیں گھیرے گی، کبھی وہ تکلیف میں نہیں آئے گا. ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک کے غلاموں پر اگر کبھی مصیبت بھی آتی ہے تو ایک رات کے لیے آتی ہے، اس کے بعد نہیں آتی. اب بتائیں جب غوث پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے رشتے مضبوط ہو جائیں، پھر جن کے رشتے بارگاہ رسالت سے مضبوط ہو جائیں، وہ سرکار غوثیت سے پھر ولایت کا تاج پہن لیں، پھر ان لوگوں کی شان صرف ایک ادنا غلام غوث پاک کا ہے، اس کی یہ شان ہے. تو مصیبتیں ابھی ٹل سکتی ہے، ابھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اللہ سے اپنا رشتہ رابطہ مضبوط کرے. ہاں کبھی کبھی مصیبتیں آزمائش کے طور پہ آتی ہے، وہ بھی اللہ سے قریب کرنے کے